السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فألہمہا فجورہا وتقواہا. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آگے پڑھیں گے جی. کون پڑھنا چاہیں گے؟ آیا نمبر 9. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک محترم، آواز آ رہی ہے صاف؟ جی آ رہی ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فألہمها فجورها وتقواها. پھر اس کو الہام کیا کہ فجور کیا ہے اس کے لیے اور تقوی کیا ہے اس کے لیے۔ اس پہ ہو گیا تھا آگے قد افلح من زکاہا. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ جس نے نفس کو پاکیزہ کر وقد لیا، خاب من اس کی خباستوں سے، اس کی رذالتوں سے اس نے پاک رکھا، یعنی کتاب و سنت کے مطابق اپنے نفس کو پاک رکھا. جی وقد خاب من دساہا، اور وہ خائب و خاسر ہوا جس نے اس کو خراب کر دیا۔ دساہا کا مطلب ہوتا ہے اس نے خاک آلود کر دیا مٹی کے اندر، اس طرح یعنی اس کی اس نفس کو خاک آلود کر دیا. ٹھیک ہے، وہ تباہ و برباد ہے، یعنی گناہوں کے ساتھ، خواہشوں کے ساتھ اس نے اپنے اس نفس کو خراب کر لیا. کذبت ثمود بتغواہا، ثمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کے ساتھ۔ اب یہ بتایا ہے اذن کہ بعث اشقا، ایک ایک مثال بیان کی ہے سابقہ تاریخ میں سے کہ کن لوگوں نے اپنے نفس کو گدلا کر لیا اور خاک آلود کر لیا. ان کی ایک مثال بیان کر دی ہے کہ جس طرح سمودیوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا، یعنی کس کو جھٹلا دیا؟ اللہ کی آیات کو، اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کو، اور ان کے اوپر نازل ہونے والی ایک نشانی اونٹنی کو، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، کیا تکذیب کی اس کی. تو آگے جی. اذن بعثها، جبکہ ان میں سے ان کا سب سے زیادہ شکی کھڑا ہوا۔ ہاں جی، کھڑا ہوا ان کے، یعنی ویسے تو سارے ہی برے تھے، پوری واقعہ اس طرح ہی ہے نا. سر ذکر کرتا ہوں. اونٹنی تھی تو اونٹنی کے کچھ حقوق تھے کہ اس کی باری تھی پینے کی، تو وہ زیادہ چودھری تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو نہیں پینے دیں گے اور ہمارے جانور پئیں گے. تو یعنی پروٹوکول دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو جو اللہ کی نشانی تھی اس کو پروٹوکول نہیں دیا. تو پھر انہوں نے آپس میں پلاننگ کر کے کہا کہ اس کی جو ہے نا، اس کو ویسے ہی قتل کر دیا جائے اونٹنی کو، تاکہ اس سے جان چھوٹے. تو پھر ایک شقی النفس آدمی جو ہے نا، سب سے شقی النفس آدمی تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے یہ اقدام کیا. جی فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے کہا ان بھیجے ہوئے رسول نے، یعنی صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، دھیان رکھو اس اونٹنی کا اور اس کے پانی پلانے کا۔ ہاں جی. یہاں معذوف ہو سکتا ہے اترکو ناقۃ اللہ و سقیاہا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اتقو ناقۃ اللہ و سقیاہا، یعنی چھوڑ دو تم اللہ کی اس اونٹنی کو. مراد اللہ تعالیٰ کی تو اونٹنی ساری ہیں،
لیکن یہ خاص اونٹنی تھی اضافت تشریفی کہ تم اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو، وسقیاہ، اور اس کے پینے کے وقت کو یا دن کو یا پینے کی جو باری ہے اس کو بھی چھوڑ دو، یعنی اس کے اندر تم غبن نہ کرو، جو اس کی باری ہے اس باری کے اندر اس کو تم تنگ نہ کرو، اس کے ساتھ برائی نہ کرو۔ جی فكذبوه فعقروها، تو انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اس کی پوچھیں کاٹ دی اب اونٹنی کی۔ کانٹی تو ایک شخص نے تھی، لیکن چونکہ سب کی رضا اور سب کا مشورہ شامل تھا، اس لیے سب کی طرف نسبت کر دی گئی، سب نے جھٹلایا اور سب نے ان کی اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی۔ کونچے سمجھتے ہیں نا، پایوں کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے اس کو کونچے کہتے ہیں، کونچے کاٹ دی۔ یہ سب پایوں جی کے اوپر؟ جی، پاؤں کے اوپر جو ہوتا ہے نا، یعنی پاؤں بالکل پاؤں کے اوپر جو ٹانگ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ حصہ اس کا کاٹ دیا۔ جی شکریہ۔ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، ایک سب یہ دمدمہ کیا ہے؟ ہلاک کر دیا یا ہلاکت نازل کر دی۔ تو ہلاکت نازل کر دی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ یعنی ان پر چیخ کا عذاب آیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر چیخ کا عذاب نازل کیا۔ یہ بڑے قوی الحیکل تھے اور بڑے یہ تراشتے تھے اپنے پتھروں سے گھروں کو، اللہ تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چیخ جب ایسے مضبوط گھروں کے اوپر آتی ہے تو پھر آواز زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی فریکوینسی جو ہے نا بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر اس کو ان کو نابود کر دیا۔ تو یعنی دم دمہ علیہم، ان پر ہلاکت نازل اللہ تعالیٰ نے کر دی، بذنبہم، انہی کے اپنے گناہ اور اپنے سرکشی کی وجہ سے۔ جی، ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ یعنی عام طور پہ تو بادشاہ ہوتے ہیں نا جو اپنی رعایا کو اس لیے ہلاک نہیں کرتے کہ پھر ہماری ضرورتوں کو پورا کون کرے گا۔ اللہ کو اس چیز کا بالکل بھی کوئی خوف نہیں ہے کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ صمد ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کے ہلاک اور کسی کے انجام سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جی، کسی کا کوئی سوال اس میں؟ جی، سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قسمیں اٹھائی ہیں، پھر جو سب سے اہم جو اس کا ٹاپک ہے وہ ان سعیکم لشتیٰ، کہ ہر انسان مختلف کوششیں کر رہا ہے، پھر اس کے اوپر مرتب ہونے والے جو نتائج ہیں وہ بھی مختلف ہوں گے۔ جب کوششیں مختلف ہیں تو پھر ان سب کی سب کوششوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر جن انسان کی کوششیں ہوں تو اس کے انجام مختلف ہوتا ہے، تو آخرت کے انجام کے اندر تو پھر واقعتاً یقیناً فرق ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کون پڑھیں گے جی آگے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ شیخ محترم میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، ہاں یہ بالکل وما واضح ہے۔ خلقت جی وما خلق الذکر والانثى، اور اس کی قسم جو اس نے پیدا کیا ذکر اور انثى یعنی مرد اور عورت۔ ہاں، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ جو اس نے پیدا کیا اس کی بھی قسم۔ یہ تینوں قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جواب قسم کا ذکر کیا، ان سعیکم لشتیٰ، بلا شبہ۔ اچھا، اس میں وما خلق الذکر والانثى، اس میں کوئی ایک قرات بھی ہے جس کے اندر اختلاف ہوتا ہے، بہرحال یہ ہمارا
یعنی مقام اختلاف نہیں ہے۔ تو ان سعیکم لشتیٰ، تو تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی کوئی اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ہر ایک کی کوششیں مختلف ہیں، تو اس پر مرتب ہونے والے نتائج بھی مختلف ہی ہوں گے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھی، یعنی جو کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم ہمیں دوبارہ زندہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ فطرت کے خلاف ہے نا، کہ تم سارے اپنی اپنی مستی کے اندر ہو اور مسلمان جو ہے وہ پابندیوں کے اندر اور حدود کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کو مر کے مٹی بنا دیا جائے اور بالکل دوبارہ زندہ نہ کیا جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جی، اب آگے اللہ نے فأم قدر تفصیل بیان کی ہے۔ فأما من أعطى واتقى، بس جو شخص جس نے دیا اور جو تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى اور تصدیق کی، نیکی کی، جی، فسنيسره لليسرى، بس اس کے لیے ہم ضرور ان قریب آسان کریں گے، آسانی کے لیے۔ ایک منٹ ذرا۔ جی، یہ پہلی کوشش کہ جس نے عطا کیا، عطا کا مطلب جس نے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ کیا، زکوٰۃ ادا کی، واتقا اور پرہیزگاری اختیار کی، ٹھیک ہے، مال ہے تو مال کو صدقہ کیا، باقی خواہشات ہیں تو خواہشات سے خود کو بچایا، وصدق بالحسنی اور اچھی سے اچھی بات کی تصدیق کی، مطلب اللہ پر ایمان لانا اس میں شامل ہے، کتابوں پر ایمان لانا، یہ جو ایمانیات ہیں اس کی تصدیق کی اس نے، ٹھیک ہے، اور اس طرح جو اللہ رب العزت کے وعدے ہیں اور اللہ رب العزت نے جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق تھی، گویا پورے شریعت کی اس نے تصدیق تھی، تو فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم ان قریب میسر کر دیں گے اس کے لیے، آسان کر دیں گے اس کے لیے، اس کو آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَى آسان، اس کے لیے میسر کر دیں گے اس کو، لِلْيُسْرَى آسانی کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی جو وہ آسانی سے مراد یہاں نیک و صالح اعمال ہیں، یعنی جو یہ دینے کی اور تقوی اختیار کرنے کی اور تصدیق کرنے کی یہ کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو پھر اس کے لیے بہت ہی آسان کر دیں۔ دیکھیں نا، شروع میں بندہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، جب پھر وہ پکا عادی بننے کی کوشش کرتا ہے، صدق دل سے ارادہ بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر وہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو عمل صالح ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ پر جو ایمان کی پختگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جی، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور رہا وہ شخص جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور تکذیب کی، نیکی کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ضرور ان قریب ہم آسانی کر دیں گے یا اس کے لیے میسر کر دیں گے مشکل کو، یعنی تنگی کو۔ ہاں جی، اب دوسری طرف جو ہے وہ شخص کہ جس نے عطا کی بجائے بخیلا، بخل کیا، یعنی اپنے جو اللہ نے اس کو دیا تھا اس پر وہ سانپ بن کر بیٹھا رہا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، جو اس کے کمینے ہونے کی اور اس کے کند دل ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مستحقین میں خرچ نہیں کرتا، واستغنا اور اس نے لاپرواہی برتی، یعنی پہلے کون تھا؟ واتقا، کہ وہ تقوی اختیار کرتا تھا، خواہشات کو دبا لیتا تھا، اللہ کے احکامات کو یہ بے پرواہ ہو جاتا تھا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، بالکل بے پرواہی اختیار کرتا ہے، جو اس کے من میں آتا ہے، دل میں آتا ہے، وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے۔
تو بے پرواہ ہو۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بخل اختیار کرتا ہے اور بے پرواہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت سے مانگتا نہیں ہے اور اللہ سے توفیق نہیں مانگتا، بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تکذیب کرتا ہے، اچھی بات سے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے قرآن پر سننا پر ایمان لانا، اور جو بھی اللہ رب العزت نے اس یعنی ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ کے نتائج جنت کی صورت کے اندر جو اللہ نے بتایا، اس کی تکذیب کرتا ہے، اس کو صدق کے دل سے تسلیم نہیں کرتا، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کو میسر کر دیتے ہیں تنگی کے لیے، یعنی جس طرح وہ اپنی سرکشی پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے، اور ڈیل دے دیتا ہے، اور وہ شر کے معاملے میں شر کا عمل اس کے لیے آسان سے آسان ہو جاتا ہے، وہ بغیر کسی پرواہ کے خیر سے دور ہوتا رہتا ہے اور شر کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس پر اطمینان ہے، جبکہ اطمینان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی لچک اور اللہ کی ڈھیل ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ جی۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، اور نہ کام آیا یا نہیں کام آئے گا اس کو اس کا مال جب وہ گر جائے گا۔ جب وہ ہلاک ہو جائے گا، تردہ، یعنی تردہ مطلب جی، گر جانا، یعنی جہنم کے اندر ہلاک ہو کر گر جانا، تو جب وہ ہلاک ہو کر گرے گا تو اس کو اس کا مال کو فائدہ نہیں دے گا، یعنی جس مال کو اس نے بخل کر کے بچا بچا کے رکھا تھا، وہ مال تو اس کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، اور جہنم کے اندر اس کو اس کا بخل کوئی کام نہیں آئے گا، کچھ نہیں بچا سکے گا اس کو۔ جی۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے ہدایت۔ ہدایت سے مراد یہاں راہ راست دکھانا، راستہ دکھانا، یہ ہمارے ذمہ ہے، یعنی حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ سمجھانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ نے فطرت کے ذریعے اور انبیاء کی وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بتا دیا ہے، اور اللہ نے یہ اپنے ذمہ لیا تھا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت اور اولا دنیا، یعنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، یہ سب ہمارے ہی لیے، ہم ہی اس کے اندر تصرف کرتے ہیں، کوئی اور اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا، یعنی دنیا میں کس کو کیا ملنا ہے، آخرت میں کس کو کیا ملنا ہے، یہ کوئی اور ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، یہ ہم ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ جی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں نے تمہیں ڈرایا آگ سے جو تلظیٰ بھڑک رہی ہے۔ ہاں، میں نے تمہیں آگ سے میں ڈرا چکا ہوں، یعنی اب تمہاری مرضی ہے کہ اس کو مان لو، میں نے تمہارے سامنے حق اور باطل کا راستہ واضح کر دیا ہے، تمہیں پوری طرح خبردار کر دیا ہے کہ اگر تم اس کو یعنی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں اس نار کی جو ہے وہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ جی۔ لا يصلها الا الاشقى، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت، الذي كذب وتولى، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اب الاشقا، وسيجنبها، الاشقا بڑا بدبخت، وہی اس میں داخل ہوگا، یعنی کوئی بھی جو بھی داخل ہوگا نا وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے جو بدبخت ہیں وہ داخل ہو جائیں گے جہنم میں، اور جو چھوٹے بدبخت ہیں وہ داخل نہیں ہوں گے، جو بھی داخل ہوگا وہ سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ یہاں جو ہے یہ اسم تفضیل، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مفصول اس کا ہو۔ اچھا، تو اشقا کافر کو بھی کہتے ہیں اور منافق کو بھی کہتے ہیں۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، انحراف برتا، اللہ کو جھٹلا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس سے جو ہے نا دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہنم کے اندر صرف اور صرف کافر لوگ جائیں گے، مسلمان جو گناہ گار ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ بات بالکل باطل ہے۔ یہ ایک دلائل اس پر قائم ہے کہ مسلمان موحدین بھی جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور بعض نکال لیے جائیں گے، بعض اپنی سزا پوری کی پوری
حاصل کر کے پھر باہر آئیں گے. تو ہمیشہ کے لیے جو ہمیں جہنم میں جائیں گے وہ تو اشقاء لوگ ہی جائیں گے، یعنی کافر لوگ ہی جائیں گے، مشرک لوگ ہی جائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. جی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اتقا یعنی پرہیزگار کو، یا سب سے بڑے زیادہ پرہیزگار. پرہیزگار کو اس جہنم سے بچا لیا جائے گا، اس آگ سے بچا لیا جائے گا. یہ آگے والی جو آیات ہیں، یہ بہت سے مفسرین نے یہاں سے ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کے اندر یہ مکمل صفات پائی جاتی تھی. اب جو بچا لیا گیا ہے متقی، سب سے زیادہ بڑا پرہیزگار، اب اس کی آگے صفت بیان کی گئی ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو دیتا ہے راہ خدا میں، یتزکا تزکیہ کے لیے، اب گناہوں سے پاک ہونے کے لیے، پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا. جی. جی. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور نہیں ہے کسی کے لیے بھی اس کے پاس کسی بھی نعمت سے جو اسے بدلہ تجزا یعنی یعنی یہ جو بدلہ دے. خرچ کرنے والا اتقا آدمی ہے نا، یہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں فقط اپنے تزکیہ کے لیے، پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے. وما لأحد، اس کے پس ذہن آپ کیا لیں، اس کے مد نظر نہیں ہوتا، اس کے اندر ممال احد نہیں ہے کسی کے لیے بھی، اندہ اس کے پاس، من نعمت کوئی احسان، تو جزا جس کی جزا چاہتا ہو یا جس کی جزا کی امید رکھی جاتی ہو. یعنی یہ کوئی دیتا ہے جس کو بھی، یہ اس لیے نہیں دیتا کہ یہ میرا احسان مند رہے اور کبھی بھی میں اس سے پھر اس احسان کا بدلہ لوں گا، اس مقصد کے لیے نہیں دیتا. ما لأحد نہیں ہے، نہیں ہے کسی کے ہاں بھی، کسی کے لیے بھی، عندہ اس کے پاس، من نعمت کوئی احسان، تو جزا جس کا بدلہ لیا جاتا ہو. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو بھی خرچ کرتا ہے وہ اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ اس نعمت کا دوبارہ پھر اس سے بدلہ لے گا، اس احسان کا دوبارہ اس سے بدلہ لے گا. فقط اس کا کیا نظریہ ہوتا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، فقط وہ اپنے اعلیٰ رب کی وجہ کو، چہرے کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اس کی رضا خوشنودی اس کو مطلوب ہوتی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے چہرے کے علاوہ اس کو کوئی بھی اور مقصد نہیں ہوتا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. یعنی جو یہ دینے والا جو اتقا ہے، یہ ان قریب راضی ہوگا جب اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عطائیں اور اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اس پر کھلیں گی قیامت کے دن، تو یہ بہت راضی ہو جائے گا، بڑی جلدی یہ راضی کر دیا جائے گا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی تفسیر کی گئی ہے. جی. کسی کا کوئی سوال اس پہ؟ جی. آگے جی ہمارا باب چل رہا تھا کلام، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ چل رہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کلام کیا. جی. پڑھیے گا جی آپ ہی. قال الإمام حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام نہیں، قال حدثنا یہ قتادة. دوبارہ مسلم ابن ابراہیم. قال الإمام البخاري حدثنا جی شيخنا حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون یجمع المؤمنون. يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون مؤمنوں کو قیامت کے روز جمع کیا جائے گا، پھر وہ کہیں گے لو استشفعنا إلى ربنا لو استشفعنا ہاں جی.
جی اگر ہم نے یا اگر ہم سفارش کروائیں اپنے رب کی طرف، یعنی کسی کی سفارش لے کر جائیں، اگر کیا ہی بات ہے کہ اگر ہم اپنے رب کی طرف سفارش لے کر جائیں، فَيُرِيحُنَا مِن مَكَانِنَا هَذَا، تو ہمیں راحت دے ہمارے اس مقام سے، اس جگہ سے ہمیں راحت پہنچا دے، یعنی حشر کے میدان میں جو تلخیاں، جو مصیبتیں، پریشانیاں لوگوں پر طاری ہوں گی نا، ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ہمیں چاہے جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن ہمیں اس مقام سے، اس ہولناک انجام سے، ہولناک مناظر سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم حساب کتاب شروع کروانے کے لیے ہم کسی کی سفارش لے کر جائیں، تو فیاتون آدم، جی فیأتون آدم، پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقولون، پھر وہ کہیں گے لہو، اس سے، آدم علیہ السلام سے، انت آدم، آپ آدم ہیں، ابو البشری، بشریت کے والد، خلقک اللہ بیدہ، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وَأَسْجَدَ لَكَ الْمَلَائِكَةَ، اور آپ کو ملائکہ نے سجدہ کیا، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ اسجدہ اور كُلِّ سجدہ شَيْءٍ، کروایا، اور آپ کو سکھایا اسجد ہر چیز۔ اسجد لک الملائکۃ، اور آپ سے سجدہ کروایا فرشتوں کو۔ جی جی، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور آپ کو سکھایا ہر چیز کے نام، فَاشْفَعْ لَنَا، بس آپ ہماری شفاعت کریں، إِلَىٰ رَبِّنَا، ہمارے رب کے پاس، حَتَّى يُرِيحَنَا، یہاں تک کہ وہ ہمیں راحت دے، فَيَقُولُ لَهُمْ، پھر وہ ان سے کہیں گے، لَسْتُ هُنَاكُمْ، میں اس کے لیے نہیں ہوں، فَيَذْكُرُ لَهُمْ، پھر وہ ان کو یاد دلائے گا، خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ، وہ اخطاء جو جن کو وہ پہنچ گئے تھے۔ یعنی اپنی وہ غلطی ان کو سامنے ذکر کریں گے کہ جس کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا، یعنی وہ درخت کھانے والا۔ اچھا، اس میں محل شاہد کیا ہے جی ہمارا؟ اس میں کہاں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما؟ اس میں بھی شیخ محرم تفصیلی روایت ہوگی پھر آگے، جی تفصیلی روایت پیچھے پھر وہ، گزری ہے نا، پیچھے گزری ہے جی نا پھر کہ وہ جب وہ کہ جائیں گے نا موسیٰ علیہ الصلوۃ موسیٰ، والسلام کے پاس، اور کہیں گے کہ جی استفاق اللہ برسالتی کا و بکلامی، برسالتی ہی و بکلامی ہی، وہ پیچھے ہم نے پڑھی ہے نا روایت، وہی مراد ہے ادھر بھی کہ اللہ نے کلام کیا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اس طرف اشارہ کر دیا ہے اس روایت کے ذریعے۔ واضح جی؟ باقی آ رہی ہے تفصیلی روایت۔ یہ اس روایت کو تھوڑی سی پہلے غور کیجئے گا، اس میں یہ شریک بن عبداللہ، قاضی جس کو کہتے ہیں، قاضی شریک بن عبداللہ، آپ جانتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ یہ تو ابھی نمر ہیں، شریک بن عبداللہ بن ابی نمر۔ تو یہ جو راوی ہیں شریک بن عبداللہ بن ابی نمر، ان کا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، حافظے کا یاد رکھیں۔ ابھی آئیے صدوق یخطئ، ہوئی دیکھیں نا ابن حجر کیا فرماتے ہیں، صدوق یخطئ، ہے تو یہ حسن الحدیث لیکن ان کے حافظے کا کچھ مسئلہ ہے۔ امام نسائی نے لیس بالقوی کہا،
ربما اخطا، یعنی کبھی کبھار ان سے غلطی ہو جاتی ہے، ویسے فی نفسی ہی یہ صدوق ہیں، حسن الحدیث ہیں، روایت ان سے لی جا سکتی ہے، لیکن بسا اوقات یہ غلطی کھا جاتے ہیں۔ یہ بھی یہ دیکھیں ابن حجر کا یہ کلام دیکھیں پڑھیں، احتج به الجماع، یعنی کتب ستہ کے راویوں نے اسے حجت پکڑی، الا ان فی روایتی عن انس لحدیث الاسراء مواضع شاذہ، لیکن ان کی جو انس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث اسراء یعنی معراج والی جو حدیث ہے نا، اس میں کچھ جگہوں پر شاذ باتیں انہوں نے ذکر کر دی ہیں، تو یہی میں بتانا یہاں مقصود ہے ہمارا۔ یہ شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو حسن الحدیث ہے لیکن اس کے حافظے میں کچھ تھوڑا سا مسئلہ تھا، کبھی کبھار غلطی کھا جاتی، تو اس روایت تفسیری روایت کے اندر بھی انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، ساری غلطیوں پر میں تنبیہ نہیں کر پاؤں گا، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو 8-10 مقامات انہوں نے ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے بنیادی طور پر تو یہ روایت صحیح ہے، لیکن اس میں بعض جو ایسے مقام آئیں گے کہ جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر شاگردوں نے یہ بیان نہیں کیے، اس میں تفرد ہے شریک بن عبداللہ کا، شریک بن عبداللہ کا تفرد ہے، لہٰذا ان کے اس روایت کے وہ الفاظ، یعنی جو الفاظ محل نزاع ہیں، وہ ان کے قبول نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ ان کے اندر کوئی تطبیق والی صورت نہ بن پائے، ٹھیک ہے، یعنی جو معارض الفاظ ہیں وہ نہیں لیے جائیں گے۔ بعض یہاں جو پوری روایت ہے نا، یہ اس میں پہلے آسمان پر فلاں نبی کو دیکھا، دوسرے میں فلاں کو دیکھا، تو جو یہ ترتیب ہے اس کے اندر بھی ان کو غلطی لگی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی اور آسمان پہ ذکر کر دیا جبکہ وہ کسی اور آسمان پہ تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے وہ اور ذکر کر دیا، تو اس طرح کی غلطیاں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی ہوئی ہیں، تو باقی بنیادی طور پہ یہ روایت صحیح ہے۔ اس پر کافی کلام کیا ہے، خطابی نے کیا ہے، ابن حجر نے کیا ہے، قاضی ایاز نے کیا ہے، اس پر کلام آپ اللہ بھلا کرے ابن عبد البر نے کیا ہے، اس پر کلام حافظ غالباً نووی نے بھی کیا ہے، اس پر کلام عراقی نے بھی کیا ہے غالباً، ابن عبد الحق اشبیلی نے کیا ہے اس پر کلام، تو اس لیے جو ہے نا صرف بتانا مقصود ہے کہ شریک والی جو طریق ہے نا، شریک والا، اس میں کچھ الفاظ یہ قابل اعتراض ہیں، ٹھیک ہے، بس اب یہ ذہن میں رکھیں۔ جی تاجور صاحب پڑھیے گا۔ قال الإمام حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أصلى الله عليه وسلم من المكعبة أنه جاءه 3 نفر، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے اسراء کرایا گیا، اس بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس آئے اب مسجد کعبہ سے تین اشخاص۔ یہ ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی سنتے جائیں، کہیں کہیں میں ذکر کروں گا، باقی تفصیل نہیں ذکر کر سکتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے، اب مختلف روایتیں اس میں آتی ہیں، کہیں کہیں جگہ پہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کے اندر سوئے ہوئے تھے، کہیں آتا ہے کہ وہ بلکہ آپ اپنے گھر کے اندر ام ہانی کے گھر کے اندر سوئے ہوئے تھے، تو اس میں تطبیق ممکن ہے، ان چیزوں میں تطبیق ممکن ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی تطبیقیں دی ہیں، اور ہمارے بھی ایک مضمون ہے اس میں بھی ہم نے اس چیز کو جمع کر دیے ہیں، تو یعنی جمع تفیق یہ بنے گی کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر کے اندر سوئے ہوئے تھے، بعد میں ان کو جگایا گیا تو آپ جا کے مسجد میں سو گئے، تو مسجد میں پھر کچھ اب درمیان میں کوئی کہہ لیں کہ وقت بھی ہو سکتا ہے، یعنی کتنے وقت درمیان میں اس میں یعنی دورانیہ کیا ہے ام ہانی کے گھر کے اندر سونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر جا کے مسجد حرام کے اندر سونے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، 15 منٹ کا، اب یہ اللہ بہتر جان، لیکن اسی رات کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے جو معراج کی رات ہے، تو اللہ بھلا کرے،
وہاں جا کے سوئے تو وہاں تو پھر اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا اور ان کو وہاں سے معراج کروایا گیا۔ تو جس میں ام ہانی کی طرف نسبت ہے وہ بھی درست ہے، اور جس میں مسجد حرام کی طرف نسبت ہے وہ بھی درست ہے۔ جی أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. ان کے پاس آئے 3 اشخاص یعنی کہ 3 فرشتے اس سے پہلے کہ ان کی طرف کی وہ مسجد حرام میں سوئے تھے. اب اس میں اگر تو فقال اس سے أولهم مراد یہ لیا أيهم هو. جائے، اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے وہ آئے، قبل ان یوحی الیہ، آپ کی طرف وحی کیے جانے سے پہلے آئے، تو پھر تو یہ بات بالکل باطل ہے، پھر تو یہ واضح خطا ہے، کیونکہ معراج آپ جانتے ہیں کہ نبوت ملنے کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے، کم از کم 10 سال کے بعد معراج ہوئی ہے، یعنی مکی دور کے اندر ہوئی ہے، کم از کم 10 سالوں کے بعد معراج ہوئی ہے۔ اچھا، اگر یہ مراد لیا جائے کہ قبل ان یوحی الیہ، کہ آپ کو بتائے بغیر، یعنی آپ کو ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا گیا تھا ابھی کہ آپ کو معراج کروائی جانی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پہلے اطلاع دیے بغیر ہی وہ آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے نا معراج کے لیے لے جانے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ منع کیا جائے تو درست ہے۔ جی فقال أولهم، تو ان میں سے پہلے نے کہا أيهم هو، کون ہے وہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فقال أوسطهم هو خيرهم، تو ان میں سے دوسرے بھی نے کہا فرشتوں میں سے هو خيرهم، وہ ان میں سے سب سے بہتر ہے. فقال آخرهم خذوا خيرهم، ان میں سے سب سے بہتر کو لے لو. فكانت تلك الليلة، تو یہ جو رات تھی، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى، تو یہ ہوگی پھر ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اشخاص کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ اگلی رات آئی. ہوں، فيما يرى قلبه، اس کے جو کہ ان کے دل میں دیکھا. فیما یرا قلبہ و تنام عینہ وتنام ولا ینام عینہ، قلبہ، ہاں جی، خواب کے کی اندر آنکھ یعنی سوتی تھی ان کا دل نہیں سوتا تھا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما صاحب یرا یہ قلبہ، جی صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رویا قلبی تھا، ہم تو کہتے ہیں کہ حقیقت میں تھا، یہ پھر کیا معاملہ ہے؟ وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ یا تو انہوں نے دو واقعات کو ملا دیا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کو یہاں پہ یہ خطا لگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر حالت بیداری میں آپ کو معراج کرائی گئی، تو یہ جو نسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویتاً ایسا آپ کو ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، اور اسی طرح انبیاء ہیں ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کے دل نہیں سوتے. فلم يكلموه حتى اختملوه. جی شیخ صاحب. جی پڑھیے گا۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام نہیں کیا یہاں تک کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. فوضعوه عند بئر زمزم، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس رکھا. فتولاه منهم جبریل، تو پھر جبریل نے ان کی نگرانی کی یا ان کو اپنے پاس رکھ لیا. ہاں جی، فشق جبریل ما بین نحره الى لبته، تو جبریل علیہ السلام نے ان کے نہر یعنی کہ گردن سے لے کر کے لبہ یعنی کہ پیٹ تک ان کو چیرا. جی حتی فرغ من صدره وجوفه، یہاں تک کہ ان کو ان کے سینے کو اور ان کے پیٹ کو خالی کیا. فغسله من ماء زمزم بیدہ، تو جبریل نے ان کو دھویا ان کے پیٹ اور ان کے باقی حصے کو زمزم کے پانی سے اپنے ہاتھ سے. جی حتی انقى جوفه، یہاں تک کہ ان نے ان کے پیٹ کو بالکل صاف کر دیا. ثم اتي بطست من ذهب فيه طور من ذهب، پھر ان کے پاس ایک برتن ایک بڑی تھالی لائی گئی، تھالی، سونے کی تھالی، سونے کی بڑی تھالی لائی گئی جس میں سونے کا طور. شیخ صاحب طور کیا ہے؟ اور
طور میں نے پینے کا برتن جو ہوتا ہے. جی شیخ محترم. جی تو ان کے پاس سونے کی تھالی لائی گئی جس میں پینے کا ایک سونے کا برتن تھا، محشوباً ایماناً، جو بھرا ہوا تھا ایمان اور حکمت کے ساتھ. فحشا به صدرہ ولغا دیدہ، تو جبریل نے ان کے سینے کو اور لغا دید کو اس ایمان اور حکمت سے بھر دیا. لغا دید سے مراد ہے عروق حلق ہی، یعنی ان کے حلق کے رگوں کو. جی ثم اتبع ثم اتبقہ، پھر انہوں نے ان کے پیٹ اور سینے کو بند کیا. ثم ارج به الى السماء الدنیا، پھر ثم ان کو عرج به دنیوی. ثم عرج ثم به. ارج به، جی شیخ صاحب، ثم ارج به الى السماء الدنیا، پھر چڑھے ان کو لے کر اب یہاں بھی آسمانی. اختصار ہے. حالانکہ مسجد حرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بیت المقدس کی طرف سفر کیا تھا، اور وہاں جہاں پہ انبیاء کو امامت کروائی تھی، لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ آسمان نے دنیا کی طرف جانے کا ذکر کر دیا گیا. یہ اختصار ہے. جی پھر آسمان دنیا تک ان کو چڑھایا. فضرب بابا من ابوابها، پھر وہاں پر ایک دروازے کو کھڑکھٹایا. فنادہ ہو اہل السماء من هذا، تو پہلے آسمان والوں نے ندا دی، کون ہے جو کھڑکھٹانے والا ہے؟ فقال جبریل، جبریل نے کہا، فقال تو کہا، جبریل کہا کہ میں جبریل ہوں. قالوا ومن معك، اور کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال معي محمد، کہا میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قال وقد بعث، قال نعم، تو ان فرشتوں نے پوچھا آسمان والوں نے، کیا ان کو بھیجا گیا ہے؟ یعنی تو جبریل نے بلایا کہا گیا جی. ہے، یعنی ان کو پیغام بھیجا گیا ہے آنے کا، یعنی ان کی طرف، یا دوسرے لفظوں میں کہ ان کو بلایا گیا ہے یہاں. قال نعم، جی ہاں. قال نعم. قالوا فمرحبا به واهلا، تو ان کے لیے مرحبا اور اهلا وسهلا. فيستبشر به اهل السماء، تو اہل آسمان وہ خوش ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. لا يعلم اهل السماء بما يريد الله به في الارض حتى يعلمهم، نہیں یعلم جانتے ہیں آسمان، حتی یعلمہم. حتى يعلمهم، نہیں جانتے آسمان والے کہ جو اللہ چاہتا ہے زمین میں، یہاں تک کہ وہ ان کو بتلائے. ہاں جی، یہ آسمان والوں کو علم نہیں ہوتا کہ زمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ، زمین والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو خبر نہ دے دے. وجد. جی شکرا. فوجد فی السماء الدنیا آدم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان دنیوی آسمان پہ آدم کو پایا. جی فقال له جبریل، تو جبریل نے ان سے کہا، هذا ابو کا آدم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے والد آدم ہے. فسلم علیہ، ان پہ سلام پڑھیں یعنی سلام کریں. فسلم علیہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا. ورد علیہ آدم، اور آدم علیہ السلام نے جواب دیا. وقال مرحبا واہلا بابنی، تو کہا میرے بیٹے کے لیے مرحبا و اہلا. نعم الابن انت، بڑے ہی بہترین بیٹے ہو تم. فاذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، تو دیکھا اچانک سے کہ آسمانی دنیائی یتردان یا آسمان پر، یتریدان؟ صاحب یترید. یتریدان، دیکھا کہ آسمانی دنیا پر دو نہریں ہیں جو جاری ہیں. ہاں جی. فقال ما هذان النهران یا جبریل، کہا ہے جبریل یہ دو نہریں کیا ہیں؟ قال هذا النيل والفرات، یہ نہر نیل اور نہر فرات ہے. جی انصرهما، ان کی اصل. جی شیخ صاحب اس کی وضاحت. انصرهما. جی دیکھا شیخ مطلب اس کی معنی ہے کہ نیل اور فرات کی اصل جو ہے، اس کو کیسے ہم سمجھیں؟ یعنی اصل، یعنی جہاں سے یہ پھوٹتی ہیں. هذا النیل والفرات، یہ دنیا کے جو نیل اور فرات ہے نا، انصرهما، ان کی اصل یہ ہے. ٹھیک ہے، ان کی اصل یہ ہے. اب اس کے معنی کے تعین کے اندر بھی نا، بھی کس طرح ان کی اصل یہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نیل اور فرات وہاں سے بہہ کر یہاں تک پہنچتی ہیں دنیا کے اندر، ایسا نہیں ہے.
بلکہ یہ ہے کہ نیل اور فرات نامی نہریں اللہ کے ہاں بھی ہیں، اور اصل نہریں یہ ہیں۔ باقی جو ہمارے ہاں دنیا کے اندر نیل اور فرات چلتی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل جو ہے نا نہریں وہ اللہ کے ہاں جو چلتی ہیں وہ ہیں، واللہ عالم۔ اس کو دیکھا جا سکتا ہے مزید بھی، ایک منٹ، ہم نے اس پہ لکھا تھا لیکن اب مجھے تھوڑا سا نا یاد نہیں آ رہا۔ مطلب ہمارے جو وہ صاحب تھے مختلف سفر والے ہیں، ہاں جی، تو یہ جی جی، ادھر سے جاری ہو کر زمین میں آتی ہے کسی ہاں پورٹل جی کے ہاں جی، ذریعے میں سے۔ نے اسی لیے نفی کی ہے، وہ ہمارے جو صاحب ہیں وہ تو خیر واقعتاً صاحب ہیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں اراد بالعنصر عنصر امتیازہما فی سماء الدنیا۔ بہرحال اس پر نہ کچھ تحقیق کر کے میں نے لکھا تھا، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کر دوں گا اللہ نے چاہا تو۔ جی آگے جی، ثم مضى به في السماء، پھر وہ آسمان میں ان کو لے کر چلے، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبردج، تو اس پر ایک لولو اور زبردج کا قصر تھا، فضرب يده فإذا هو مسکن، تو سر یہ زبرجد کیا ہے؟ زبرجد بھی ایک جس طرح موتی ہوتے ہیں نا، اس طرح کا ایک دھات ہی ہے سمجھ لیں، ٹھیک ہے، موتیوں اور زبرجد کا جو ہے نا محل تھا۔ جی جی شیخ صاحب، پڑھیے تو فضرب يده فإذا هو مسك أذفر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اس پہ مارا تو وہ مسک ازفر شیخ صاحب کیا ہے؟ شیخ محترم ازفر ایک میں وہی دیکھ رہا ہوں، ازفر جید شدید ذکاء الریح، یعنی بہترین خوشبودار، بہترین خوشبودار از کیا اسے کہتے ہیں، ہاں جی مسک، کستوری جو ہے خوشبودار، انتہائی بہترین خوشبو والی وہ تھی۔ جی شیخ محترم یہ عارف بھائی کہہ رہے ہیں ادفر، یہ ہم کشمیری میں اس کو کہتے ہیں مسک ادفر۔ اچھا قال ما هذا، جی شیخ صاحب میرا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا لیکن ایسا ہمارے ہاں مشہور ہے۔ ٹھیک، قال ما هذا یا جبریل، کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ قال هذا الكوثر الذي خبئ لك او الذي خبأ لك ربك، کہا یہ کوثر ہے جس کو اللہ نے آپ کے لیے چھپایا ہوا ہے۔ جی بالکل، یہ جو ثم ساری عرج به ترتیب ہے الى نا یاد السماء رکھ، الثانية۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ساری ترتیب ہے نا جو آسمانوں والی، اس میں ان کو غلطی لگی ہے واضح طور پر، ٹھیک ہے، یہ کوثر کہاں ہے، اور یہ انبیاء کے مقام کہاں ہیں، نیل و فرات کہاں سے آتے ہیں، یہ ساری اس معاملے کے اندر کچھ نہ کچھ تقدیم و تاخیر ان سے ہوئی ہے۔ جی ثم عرج به الى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى من هذا، ومن هذا؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا.
تو دوسرے آسمان پہ چڑھے جبریل ان کو لے کے، اور ملائکہ نے وہی کہا جو پہلے آسمان والوں نے کہا تھا. جی کہا کون ہو؟ کہا جبریل. کہا کے ساتھ کون ہے؟ کے لیے بلاوا بھیجا گیا ہے. کہا جی ان کے لیے قالوا له ما قالت الأخرانية عرج به فقالوا له ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامسة قالوا مثل ذلك ثم عرج به السماء مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء قالوا له مثل ذلك كل سماء فيها جاء قد سماهم. تو یہ ایسے ہی ہوا. اور کہتے ہیں کہ ہر آسمان پہ انبیاء تھے تو انہوں نے اپنی روایت میں ان کا نام لیا. فأويت منهم إدريس. پھر کہتے ہیں کہ ادریس آسمان پر اور ہاتھ پر اور خامسہ پانچویں آسمان پر مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا. اور ابراہیم علیہ السلام آسمان پر اور موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر کلام اللہ. اور اللہ کے ساتھ کلام کی فضیلت والا ہونے کی وجہ سے. اب یہی ہمارا محل شاہد ہے یہاں. جی راوی کا بیان ہے. راوی کہیں کہ ان کو فضیلت اس وجہ سے ملی، یا یہ حدیث کا حصہ ہے؟ نہیں، حدیث کا حصہ ہی ہے. جی شیخ محترم. فقال موسیٰ ربی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، لم اظن ان یرفع علی احد. لم میرا نہیں اظن گمان کہ میرے لم اظن لم اظن جی شیخ محترم. لم اظن ان یرفع علی احد. میرا نہیں گمان کہ میرے سے اوپر کسی کو کیا جائے گا. ہاں جی، میرا نہیں خیال تھا کہ مجھ سے اوپر بھی کسی کو درجہ دیا جائے گا. اعلیٰ بھی فوق ذالک. جی ان کو لے کے گئے اس سے بھی بلند. بما لا يعلمه الا اللہ. جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنا بلند لے کے گئے. حتی جاء سدرۃ المنتہا. یہاں تک کہ وہ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. ودنا للجبار رب العزہ. اور رب العزت الجبار کے قریب ہوئے. فتدلى. تو رب قریب ہوا. اب حتی یہ کان منہ الفاظ بھی جو ہے قاب نا، قوسین. یہ الفاظ بھی جو ہے نا قابل اعتراض ہیں ان کی روایت کے اندر. جبکہ دوسری روایتوں کے اندر یہ جو فتح اللہ ودنا جو ہے نا، یہ جبریل مراد ہے، کہ جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اپنی اصل شکل کے اندر. یعنی جو 600 پروں والی جو اصل شکل تھی اس میں جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، اور بالکل ہی قریب ہو گئے. تدلّہ کا مطلب ہے اوپر سے نیچے کو ہونا، اوپر سے نیچے کو اتر کر قریب ہو جانا. حتیٰ کان منہ قاب قوسین او ادنیٰ. حتیٰ کہ اتنے قریب ہوئے کہ 2 یا اس سے بھی کم کوسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، 2 کوسیں اگر اس کو لمبائی کے اندر کیا جائے تو وہ 4-5 فٹ بنتا ہے، یا 5-6 فٹ کر لیں، اتنا قریب ہو گئے. جی فَأَوْحَى اللَّهُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ. تو اللہ نے وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی وحی کی. فیما اوحی الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی گئی تھی ان میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی 50 صلاۃً علی امتی کا، 50 نمازیں آپ کی امت پر کل یوم و لیلہ، ہر روز. اب یہ جو وحی کی ہے نا، فاوحا الی ما اوحا، یہ مراد جبریل ہے، یعنی وحی پہنچائی. ثم حبط، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے. حتیٰ بلغ موسیٰ، تک موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے. فاحتبسہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روک لیا. قال یا محمد، اے محمد، پوچھا فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما عہد الیک ربک، آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا معاہدہ کیا، یعنی کیا آپ کو تحفہ دیا. قال عہد الی 50 صلاۃً کل یوم و لیلہ، مجھے یہ جو عطا کیا گیا ہے، یہ میرے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے کہ 50 نمازیں ہر روز پڑھنی ہیں. قال ان امتک لا تستطیع ذلک، اے محمد آپ کی امت اس کی استطاعت نہیں رکھ سکے گی. فرجع، آپ واپس لوٹیے. فلیخفف عنک ربک، تو چاہیے کہ یعنی آپ لوٹیں تاکہ آپ کا رب آپ کے لیے استخفیف کر دے، آسانی کر دے. وعنہم، اور امت
آپ کی امت سے بھی۔ فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی طرف ملتفت ہوئے، ان کی طرف دیکھا، کانہ یستشیرہ، گویا وہ آنکھوں آنکھوں میں ان سے مشورہ لے رہے تھے، فی ذالک، اس بارے میں۔ فاشار الیہ جبریل، جبریل نے بھی اشارہ دیا کہ انعام، کہ ہاں ان شئت، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ تخفیف کے لیے واپس پلٹ آئیے۔ فعلا بھی جب الی الجباری، تو پھر وہ جبریل ان کو لے کر چڑھے جبار کے پاس۔ فقال وہو مکانہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، وہو مکانہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر تھے، یا ربی خفف عنا، اے میرے رب ہم سے تخفیف فرما دے، فإن امتی لا تستطيع هذا، کہ میری امت اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتی۔ فوضع عنہ عشرا صلوات، تو اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ ثم رجع الى موسیٰ فاستبصہ، پھر موسیٰ کے پاس آئے تو انہوں نے پھر روک لیا۔ فلم یزل یرددہ موسیٰ الى ربہ، تو بدستور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں واپس پلٹاتے رہے رب کی طرف، حتیٰ سارت الی 5 صلوات، حتیٰ کہ 5 نمازوں تک معاملہ پہنچ گیا۔ ثم احتبسہ موسیٰ عند الخمس، 5 نمازوں کے وقت بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا اور کہا، یا محمد، محمد، واللہ لقد راودت بنی اسرائیل قومی، بے شک میں نے اپنی قوم کو تجربہ کیا ہے، علی ادنی من ھذا، اس سے بھی کم نمازوں پر، تو فضعفوا، تو وہ اس میں بھی کمزوری انہوں نے دکھائی، فترکو، اور انہوں نے اس 2 نمازوں کو بھی چھوڑ دیا۔ فامتک اضعف اجسادا وقلوبا وابدانا وابصارا واسماعا، تو آپ کی امت تو ہر اعتبار سے کمزور ہے، جسموں کے اعتبار سے بھی، دل کے اعتبار سے بھی، بدن کے اعتبار سے بھی، آنکھوں کے اعتبار سے بھی، کانوں کے اعتبار سے بھی، تو فرجع، آپ واپس پلٹیے، فلیخفف عنک ربک، آپ کا رب کو چاہیے کہ آپ سے تخفیف کر دے۔ کل ذالک یلتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل، ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی طرف التفات کرتے تھے۔ اچھا جی، لیشیر علیہ، تاکہ وہ آپ کو مشورہ دیں، اشارہ کریں، ولا یکرہ ذالک جبریل، جبریل اس کو ناپسند نہیں کر رہے تھے۔ فرفعہ عند الخامسہ، 5ویں مرتبہ، 5ویں نمازوں کے وقت بھی جبریل علیہ السلام ان کو لے کر چڑھے، فقال، اور کہا، یا ربی ان امتی ضعفاء اجسادهم وقلوبهم واسماعهم وابصارهم وابدان فخفف عنا، تو میری امت ہر اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، کانوں کے اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے کمزور ہے، تو آپ تخفیف کر دو ہم سے۔ قال الجبار، جبار نے کہا، یا محمد، اے محمد، قال لبیک و صادق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں حاضر سادہ سمجھتا ہوں۔ قال انہ لا یبدل القول لدی، میرے ہاں قول تبدیل نہیں ہوتا، کما فرضتہ علیک فی ام الکتاب، جیسا کہ میں نے ام الکتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر آپ پر فرض کر دیا اس کو آپ پر۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فکل حسنۃ بعشر امثالها، تو ہر ایک نیکی 10 کے برابر ہوگی۔ فیہ 50 فی ام الکتاب، یہ ام الکتاب لوح محفوظ میں تو 50 نمازیں ہیں، وہی 50 علیکہ، لیکن یہ آپ کے اوپر 5 ہوں گی، یعنی 5 پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 50 کا دے گا ثواب۔ فراجع الی موسیٰ فقال کیف فعلت، یہ اب اس روایت کے انداز میں بھی جو ہے نا فرق ہے، یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے ہی نہیں تھے 5 نمازوں کی باری، 5 نمازیں ہونے کے بعد کہا کہ موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر وہیں سے آواز دی تھی، تو یہاں لوٹنے کا ذکر ہے، واللہ عالم۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فراجع الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے، فقال، تو پوچھا، فکیف فعلت، آپ نے کیا کیا؟ قال خفف عنا، خفف عنا، ہم سے اللہ نے تخفیف کر دی ہے، اور اعطانا بکل حسنۃ عشر امثالها، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کے برابر اجر دیا ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قد واللہ راودت بنی اسرائیل علی ادنی من ھذا فترکوہ، اللہ کی قسم میں نے اپنی بنی اسرائیل قوم کے ساتھ وقت گزارا ہے اس سے بھی کم پر، یعنی اس سے بھی کم ان کو فرائض دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ارجع الی ربک فلیخفف عنک ایضا، وہ پھر آپ سے تخفیف کر دے آپ کا رب، واپس جائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا موسیٰ قد واللہ استحییت من ربی، کہ موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے اپنے رب سے، مما اختلفت الیہ،
اس سے کہ جو میں اس کی طرف اختلاف کروں، یعنی اس کے پاس بار بار میں اس کے ساتھ اختلاف کروں اور اس کے پاس جاؤں بار بار، مجھے اب شرم آتی ہے۔ قال فاہبط بسم اللہ، تو فاہبط بسم اللہ، تو آپ اللہ کے نام لے کر نیچے اتریے۔ قال واستيقظ وهو في مسجد الحرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہیں تو آپ مسجد حرام میں تھے۔ اب یہ الفاظ، اس سے شاید شبہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور آپ نے یہ سارا منظر خواب کے اندر دکھایا، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مراد یہ ہے، اگر اس کو یہ محفوظ بھی ہیں تو مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی راتوں رات واپس آ گئے اور آپ نے صبح جو کی ہے نا، صبح کے وقت جب آپ اٹھے ہیں تو وہ مسجد حرام میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، یعنی اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے آپ اللہ رب العزت کے بلاوے پر سفر معراج پر تھے، اور اس کے بعد پھر مسجد حرام میں ہی آپ صبح کے وقت جب آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ مسجد حرام میں ہی پائے گئے۔ ٹھیک ہے۔ قولہ سوری، اس میں کئی ایک ایسی جگہ ہیں جہاں پہ یا تو تطبیق دینی پڑے گی، یا اس میں کوئی احتمال ہے، یا پھر وہ راوی کی خطا ہے۔ اور اہل سنہ کا یہ اتفاقی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد مع روح، روح مع الجسد، حقیقتاً معراج کروایا گیا ہے، یقظان۔ بابو کلام الرب مع اہل الجنت، رب تعالیٰ کا اہل جنت کے ساتھ کلام کرنا، اس کا بیان۔ اچھا، معراج والی حدیث کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ جی، رب تعالیٰ کا اہل جنت کے ساتھ کلام کرنا، جی پڑھیں گے جی، بول پڑھیں گے۔ قال الإمام حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة، الله سبحانه وتعالى أهل الجنة سے کہے گا، یا أهل الجنة، اے اہل جنت، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور سعادت مند ہیں، والخير في يديك، اور سارا خیر تیرے ہاتھوں میں ہے، فيقول هل رضيتم، تو اللہ پوچھے گا کیا تم راضی ہو گئے، فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم راضی نہ ہو جائیں اے ہمارے رب، وقد آتيتنا ما لم تؤتی احد من خلقک، حالانکہ تو نے ہمیں وہ چیزیں دی جو تو نے اپنے مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دی، فیقول الا اعطیکم افضل من ذلک، تو اللہ ان سے کہے گا کیا تمہیں میں اس سے بھی زیادہ افضل چیز نہ عطا کروں، فیقولون یا رب وائی شیء افضل من ذلک، تو کہیں گے اے ہمارے رب اس سے افضل شیء کیا ہے، فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا، میں تمہارے لیے اپنی رضوان ثابت کر دوں گا اور اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ہاں جی، اب یہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جنتیوں کے ساتھ کہ اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ احسان ہے کسی کے ساتھ اللہ کا راضی ہو جانا۔ جی آگے جی۔ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من اهل الباديه، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو ان کے سامنے ایک بدوی شخص تھا، تو کہہ رہے تھے کہ ان رجل من اهل الجنه استاذن ربه في الزرع، اہل جنت میں سے ایک آدمی نے اپنے رب سے کھیتی کی اجازت مانگی، جنت میں مانگے گا۔ مانگے گا، فقال له، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائے گا اسے، او لست فی مشیت، کیا تو اس جگہ نہیں ہے جہاں جو تو چاہے وہ کرے، ہاں جی، قال بلا، کہا جی، ولکنی احب ان ازرع، لیکن مجھے پسند ہے کہ میں کھیتی کروں،
या ये कर فأسرع. लें, इसका माना आप ये कर लें, अवलिस्त फीमा शिता, कि आप तुम ऐसी जगह पे नहीं हो कि जहाँ पे तुझे जो चाहते हैं तो आप तुझको मिल जाता है। यानी तुम्हें खेती करने की जरूरत क्या है, या तो कहो ना कि तुम्हारे पास गल्ला अनाज खत्म हो गया, जन्नत के अंदर तुम्हें हर चीज़ मौजूद नहीं है, तो तू क्या ऐसी जगह पर नहीं है, ऐसी जन्नत में नहीं है कि जहाँ पे तू जो चाहता है उसको खा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, तुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। कालो के कहता है, भला अल्लाह क्यों नहीं, हर चीज़ मुझे मुयस्सर है, लेकिन उहिब्बु अन अज़रा। जी। पसंद करो। فأسرع. فأسرع. फ़अस्रा कभी क्या है? फ़अस्रा। فأسرع तो जल्दी की, और बजरा, और बेल, ये वो क्या कहते बाज़ारा, हैं और सब, ये वो बीज सीड्स, बोए, इनको क्या कहते हैं? अज़रा, वो, बीज। हाँ जी, सॉरी, बाज़ारा। फ़अस्रा वो जल्दी जल्दी करेगा, उठेगा, जल्दी करेगा। वह बाज़ारा बीज बोएगा। फ़तबादरत तरफ़ा नबातुहु वस्तिवाउहु वस्तिहसादुहु व तकबीरुहु अमसाल जिबाल। कहते हैं कि नज़र से भी पहले, यानी जैसे ना पलक झपकना, पलक झपकने से भी पहले हो जाएगा नबातुहु, इस दाने का उगना, वस्तिवा और उसका सीधा होना, वस्तिहसाद और उसका कटना, व तकबीरुहु इमसाल जिबाली और उसका यानी तकबीर का मतलब उसका कहते हैं ढेर लग जाना, ढेर हो अमसाल जाना। जिबाली पहाड़ों की तरह, पहाड़ों की तरह उस खेत का ढेर लग जाना, उस गले का ढेर लग जाना, ये पलक झपकने के अंदर हो जाएगा। यानी आंख झपकने से भी पहले हो जाएगा, तबादरा जल्दी कर लेगा, तरफा आंख झपकने से, नबातुहु उस दाने का उगना, और फिर उसका बुलंद होना, सीधा होना, वस्तिहसादु और उसका कटना, और फिर उसका गहने के बाद फिर उसका जनाब गल्ले की सूरत में पहाड़ों के बराबर ढेर लग जाना। फ़यक़ूलु अल्लाह ताला, अल्लाह ताला फरमाएगा, दून का या इब्न आदम, इब्न आदम तेरी कोई, यानी दून का इब्न आदम, तेरी कोई यानी ये आप कह लें कि तेरा कोई हाल नहीं, इब्न आदम तेरा कोई हाल नहीं, फ़इन्नहु ला यशबउ, इब्न आदम, इब्न आदम तेरा कोई हाल नहीं, फ़इन्नहु ला युशबिउ का शैउन, तुझे कोई भी चीज़ सैर नहीं कर सकती। तूने यानी जन्नत की नेमतें मिलने के बाद भी तू ख्वाहिशें कर रहा है दुनिया के उन शौकों की जो तू दुनिया में शौक रखता था। फ़क़ाल अल आराबी, अब ये जब हदीस सुनी ना, अरबी ने कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, ला तजिदु हाज़ा इल्ला कुरैशियन अव अंसारियन, ये जो जन्नती बंदा होगा ना जिसने ये ख्वाहिश की होगी, अल्लाह के रसूल आप नहीं पाएंगे मगर इसको कुरैशी और या अंसारी, या तो ये कुरैशी होगा या अंसारी होगा, क्योंकि ये दोनों ही फ़इन्नहुम अस्हाबु ज़र, क्योंकि यही खेती वाले हैं। अम्मा नहनु, रहे हम, फलसना बि अस्हाबि ज़रिन, हम तो खेती वाले हैं ही नहीं, तो हम में से तो कोई शख्स नहीं होगा ये कुरैशी या कोई अंसारी ही होगा। फज़ाही का रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। जी, समझ आई जी। किसी का कोई सवाल इसमें? जन्नत के अंदर हर कुछ होगा, जो बंदा जो ख्वाहिश रखेगा अल्लाह उस ख्वाहिश को पूरा कर देगा। अल्लाहु अकबर। ये किसी का कोई सवाल इसमें जी? मान शायद समझ आया जी इसका। जी शेख साहब। हाँ जी, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होना जन्नतियों। बस जी, इसका यही आके, बिदायतुल मुजतहिद देखें जी।
یہ تاجور بھائی آپ ڈاکٹر ہیں؟ جی شیخ بزرگ. میڈیکل ڈاکٹر؟ جی جی شیخ صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میڈیکل ڈاکٹر ہیں آپ؟ نہیں کہیں سروس بھی کر رہے ہیں کہ نہیں ابھی؟ نہیں شیخ صاحب ابھی ڈگری کمپلیٹ کی ہے. تھوڑا سا ادھر مسئلہ ہے. ڈگری چونکہ وہاں سے کی ہے تو یہاں پولیٹیکل جو سیاسی ان کے جو آپسی تناؤ ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ بھی ہو رہا ہے ڈگری کے حوالے سے. باقی شیخ صاحب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. اچھا تو سر کو ادھر سے کہاں سے کیا ہے؟ ملتان سے؟ میڈیکل جی نشتر میڈیکل. اچھا نشتر میڈیکل. ٹھیک ہے. تو جی شیخ. ایم بی بی ایس کیا ہے یا کوئی اور مثلاً؟ مطلب ایم بی بی ایس ہی کیا. ایم بی بی ایس کیا ہے. تو آپ کس شعبہ کے اندر جی جی. جانا چاہتے ہیں؟ یعنی میڈیکل اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں یا کوئی اور اسپیشلائزیشن کا آپ کس چیز میں؟ یہ پھر میں انشاءاللہ آپ کو ویسے پرسنل میں بتاؤں گا انشاءاللہ پھر. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. جی المسألۃ الثانیہ ثالثہ ہدایت المجتہد سبق ہے جی. المسألۃ الثالثہ تیسرا مسئلہ ہے الجلوس بیٹھنا. نماز کے اندر بیٹھنا ہے تشہد کے اندر دوسرے یا پہلے کے اندر کس طرح بیٹھنا ہے اس میں بھی اختلاف ہے. اختلاف الفقہاء فی حیۃ الجلوس نماز میں بیٹھنے کے متعلق فقہاء کا اختلاف ہے. وقال مالک و اصحابہ مالک و صاحب کہتے ہیں یفضی بالیتیہ الی الارض کہ وہ اپنی سرین کو زمین کے ساتھ لگائے گا. وَيَنْصُبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيَثْنِ الْيُسْرَى اور وہ کھڑا کرے گا اپنی دائیں پاؤں کو کھڑا کرے گا اور بائیں پاؤں کو بچھا لے گا. ٹھیک ہے زمین سمجھ آ گئی نا. بائیں پاؤں کو موڑ لے گا مطلب یسنی موڑ لے گا بائیں پاؤں کو یعنی دائیں کے نیچے سے نکال لے گا اور بائیں کو موڑ کے دائیں کے نیچے سے نکال لے گا اور اپنی سرین کو زمین پر ٹکا دے گا. تو یہ اس کو کہتے ہیں تورک یعنی ورک مطلب یہ اپنی سرین کو نیچے زمین پر لگا دینا. تو امام مالک رحمہ اللہ اس چیز کے قائل ہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ یہ سمجھ آ گئی اس کی طریقہ جی. دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے یعنی انگلیوں کے پنجوں پر کھڑا کرنا ہے اور اس پاؤں کے نیچے سے یعنی اس جو کھڑا پاؤں ہے اس کے پنڈلی کے نیچے سے نکال دینا ہے بائیں پاؤں کو اور سرین کو زمین پر ٹکا دینا ہے. کہتے ہیں وہ جلوس المراتی. جی جس طرح سے سب ہم دوسرے تشہد میں بیٹھتے ہیں ہاں جس یعنی طرح آخری دوسرے تشہد میں تشہد. بیٹھتے ہیں. جی آخری تشہد میں جس طرح بیٹھتے ہیں. تو درست پہلے مسئلہ سن لیں کہ نماز کا جو آخری تشہد ہوگا نا چاہے وہ آخری پہل ایک ہی ہو تشہد تو پھر بھی آخری ہوگا. مثلا ایک بندہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے تو وہ اس کا آخری اور پہلا ایک ہی ہوگا نا. یعنی جس تشہد کے اندر انسان نے سلام پھیرنا ہے نا اس تشہد کے اندر ہم تورک بیٹھیں گے یہ مسنون ہے. ٹھیک ہے. اور جو جس تشہد کے اندر سلام نہیں پھیرنا بلکہ کھڑا ہو جانا ہے بعد میں تو اس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے اسی طرح اور بائیں پاؤں کو زمین پر بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے. دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے جس طرح پہلے کیا تھا اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے
اور جب تورک کرنا ہے یعنی جس تشہد کے اندر ہم نے سلام پھیرنا ہے اگر وہ بیٹھنا ہے تو دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے، بائیں کو نیچے سے نکال لینا ہے اور سرین کو زمین پہ ٹکا لینا ہے۔ کہتے ہیں وہ جلوس المرأتی عندہ، امام مالک کے نزدیک عورت کا بیٹھنا بھی کا جلوس الرجلی، مرد کے بیٹھنے کی طرح ہے، یعنی دونوں کے بیٹھنے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہی درست بات ہے۔ وقال وقال ابو حنیفہ و اصحابہ، اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے نا، اس کو بچھانے کی بھی اجازت موجود ہے، یعنی اس کو دائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کو دائیں طرف موڑ کر اگر بچھا لیا جائے تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، دائیں پاؤں کو بچھا کر لیا جائے، دائیں پاؤں کو دائیں طرف موڑ لیا جائے، یہ بھی درست ہے۔ وقال ابو حنیفہ و اصحابہ، ابو حنیفہ اور اس کے صحاب کہتے ہیں ابو حنیفہ اور صاحب کہتے ہیں کہ ینصب الرجل الیمنا، کہ نہیں رجل نہیں، ینصب الرجل الیمنا، کہ وہ دائیں پاؤں کو کھڑا کرے گا، وَيَقْعُدُ عَلَى الْيُسْرَى، اور بائیں کے اوپر بیٹھ جائے گا، یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، یعنی پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو، دونوں صورتوں میں کہتے ہیں اس طرح۔ ہمارے نزدیک جو دوسرا تشہد یعنی جو سلام والا تشہد ہوگا اس کے اوپر ہم نے بیٹھنا ہے تورک کی صورت کے اندر، اور جو پہلا تشہد ہوگا جس کے اندر ہم نے سلام نہیں پھیرنا اس میں اس طرح بیٹھا جائے گا جس طرح ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اصحاب کا قول ہے۔ وفرق شافعی، جس طرح شافعی کہتے ہیں، وفرق الشافعی بین الجلسۃ الوسطی والاخیرہ، کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرق کیا ہے پہلے جلسہ یعنی درمیانے تشہد کا اور آخری تشہد کا۔ وقال فی الوسطی بمثل قول ابی حنیفہ، پہلے یعنی درمیانے تشہد کے اندر وہ کیا کون سی کس چیز کا قائل ہوئے ہیں، جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس تشہد کے قائل ہیں، جس جلسہ کے قائل ہیں۔ وفی الاخیرہ، اور دوسرے تشہد میں آخری تشہد میں کیا ہے، بمثل قول مالک، امام مالک کے قول کی طرح، یہی بات درست ہے امام شافعی والی۔ سبب اختلافہم فی ذلک تعارض الاثار، اس میں اختلاف کا سبب آثار کا باہم معارض ہونا ہے، یعنی احادیث کا، وذالک ان فی ذلک ثلاثۃ آثار، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تین طرح کے کی احادیث پائی جاتی ہیں۔ احدہما، پہلی ہے، وہو ثابت باتفاقی باتفاق، اور یہ حدیث ثابت ہے اس میں اتفاق ہے سب کا، بالاتفاق یہ حدیث ثابت ہے، حدیث ابی حمید الساعدی، یہ ابو حمید سعدی کی حدیث ہے، الوارد فی وصف صلاتی، جو وارد ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقہ کے بارے میں، طریقہ بیان کرنے کے بارے میں، وفی، اور اس میں یہ بھی ہے، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے اندر بیٹھتے تھے، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، آپ اپنے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور دائیں کو کھڑا کر لیتے تھے، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت کے اندر بیٹھتے تھے تو قدم رجلہ اليسرى، تو آپ آگے نکال لیتے اپنے بائیں پاؤں کو، یعنی نیچے سے نکالتے نا آگے کر کے، ونصب الیمنا، اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے، وقعد علی مقعدتہ، اور آپ اپنے سرین کے اوپر بیٹھتے تھے۔ ایک ہوگی حدیث حمید سعدی والی، دوسری حدیث وائل بن حجر، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اب یہ معلوم نہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں۔ وفیہ، اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ انہ کان اذا قعد فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو ناصب الیمنا، دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے، وقعد علی الیسرا، تو اور بائیں کو بچھا لیتے، بائیں کے اوپر بیٹھ جاتے، سوری بچھا لیتے اس کو۔ والثالث،
تیسرا ہے ما رواہ مالکن، جو امام مالک رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے عن عبداللہ بن عمر انہ قال انما سنت الصلاۃ، کہ نماز کی سنت یہ ہے، انما سنت الصلاۃ، نماز میں مسنون کہتے یہ ہے کہ ان تنصب رجلک الیمنا، کہ آپ کھڑا کریں اپنے دائیں پاؤں کو، تثنیہ، اور آپ جو موڑ لیں الیسرا، بائیں پاؤں کو موڑ کر یعنی نیچے بچھا دیں، یہ کہتے سنت ہے۔ کہتے وہو یدخل فی المسند، کہتے یہ جو روایت ہے یہ مسند میں داخل ہے، کیوں؟ لقولہ فی، کیونکہ اس کے اندر عبداللہ بن عمر نے یہ کہا ہے کہ انما سنت الصلاۃ، نماز کی سنت یہ ہے، مطلب کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہوگی نا، پھر مسند مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، قول یا فعل یا تقریر کی طرف منسوب ہوگی۔ وفی روایت ہی، اور موطا ہی کی ایک روایت ہے عن القاسم بن محمد، قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، کہ انہو، کہ قاسم بن محمد نے اراہم، لوگوں کو دکھایا، الجلوس فی التشہد، تشہد میں بیٹھ کر، تشہد میں بیٹھ کر انہوں نے دکھایا، یہ موطا کی ہی روایت ہے۔ فنصب رجلہ الیمنا، انہوں نے اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کیا، وثنا الیسرا، اور بائیں پاؤں کو موڑ کر نیچے رکھا، وجلس علی واریکہ الایسر، اور آپ اپنی بائیں کوہلے پر آپ بیٹھے، بائیں کوہلے پر بیٹھ گئے، ولم یجلس علی قدمہ، اور آپ اپنے پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھے۔ ٹھیک ہے، اس کو ذرا سمجھیں، آپ اپنے بائیں سرین پر بیٹھے، لیکن آپ اپنے پاؤں کے اوپر نہیں آپ بیٹھے، بلکہ پاؤں کو تو نیچے سے نکال لیا تھا بائیں طرف۔ ثم قال، پھر کہا یہ قاسم بن محمد نے کہ ارانی ھذا، مجھے یہی طریقہ کر کے دکھایا ہے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر کے بیٹے عبداللہ نے، وحدثنی، اور مزید انہوں نے مجھے یہ بیان کیا کہ ان اباہو، یعنی ان کے والد کون، عبداللہ بن عمر، کان یفعل ذلک، وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تین طرح کی کہتے ہیں روایتیں ہیں، پہلی اور تیسری روایت کے اندر معمولی فرق ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں، یعنی تیسری سے مراد نہیں، تیسری سے جو نیچے آتی ہے نا قاسم بن محمد والی، اس میں مذہب مالک مذہب الترجیح لحاظ الحدیث، کہتے ہیں کہ امام مالک تو ترجیح والے مذہب پر گئے ہیں لحاظ الحدیث، اس حدیث کو ترجیح دی ہے امام مالک نے، یعنی جو تورق والی حدیث ہے اس کو انہوں نے ترجیح دی ہے ابو حمید سعدی والی، اس لیے انہوں نے دونوں تشہدوں کے اندر جو ہے نا وہ اسی حدیث کے اوپر عمل کیا ہے۔ مذہب ابو حنیفہ مذہب الترجیح لحدیثی وائل، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ وائل بن حجر والی حدیث کو ترجیح دینے کے مذہب کی طرف گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کے اندر صرف اور صرف پاؤں کے اوپر بیٹھنے کا ذکر ہے۔ جبکہ وذهب الشافعی مذہب الجمع علی حدیث ابی حمید، کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ ابو حمید سعدی کی حدیث کے مطابق جمع کے مذہب کی طرف گئے، یعنی جمع تطبیق دی ہے، کہ پہلی وائل والی جو حدیث ہے اس کا تعلق پہلے تشہد کے ساتھ ہے، اور جو دوسری ابو حمید سعدی والی حدیث ہے اس کا تعلق، سوری، جو وائل والی حدیث ہے اس کا تعلق پہلے تشہد کے ساتھ ہے، اور جو ابو حمید سعدی ہے اس کا تعلق دوسرے آخری تشہد کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں وذهب الطبری مذہب التخییری، امام طبری رحمہ اللہ یہ تخییر، اختیار کی مذہب کی طرف گیا کہ دونوں میں سے کوئی بھی کر لیا جائے ہو جائے گا۔ درست بھی یہی لگتا ہے کہ جائز دونوں ہیں، لیکن اس میں جو مسنون ہے وہ جو تشہد اخیر ہے اس کے اندر تورک کیا جائے، یہ مسنون ہے، باقی اگر کوئی دوسرا تورک نہیں بھی کرتا تو اس کی نماز ہو جائے گی، جائز ہے اس کے لیے۔ ذهب الطبری مذہب التخییری، امام طبری تخییر کے مذہب کی طرف گئے ہیں۔ وقالا، اور کہتے ہیں کہ هذه الهیئات كلها جائزۃ وحسن فعلها، کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو صورتیں ہیں، حالتیں ہیں بیٹھنے کی، یہ ساری جائز ہیں، وحسن فعلها، اور اس کو کرنا درست ہے، صحیح ہے ایسا کرنا، ثبوتی رسول اللہ، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایسا کرنا ثابت ہے. کہتے ہیں وہ قول حسن، یہ بڑی اچھی بات ہے. فَإِنَّ الْأَفْعَالُ مختلفہ، کہتے ہیں جو مختلف افعال ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اولا زیادہ بہتر ہے کہ ان تحمل علی التخییری، کہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو تخییر پر معمول کیا جائے، اختیار پر معمول کیا جائے، منہا علی التعارضی، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کو تعارض پر معمول کیا جائے، یعنی اس کو معارض قرار دیا جائے باہم. اس سے بہتر کہتے یہ ہے کہ ان کو کہہ دیا جائے کہ یہ بھی درست ہے اور وہ بھی درست ہے، دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کر لو. یہ نہیں کہنا چاہیے یہ اس کے معارض ہے لہٰذا ان میں تعارض کھڑا کر دیا جائے پھر تطبیق کی صورت. تطبیق کہتے جو فعلی روایتیں ہیں نا، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں ان میں تخییر والا راستہ اختیار کیا جائے. کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے، جائے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو تعارض کی طرف لے جائیں. کہتے ہیں وہ انما یتصور ذالک التعارض، یہ جو تعارض یہ اس وقت ہوتا ہے، وہاں ہوتا ہے اکثر. انما یتصور ذالک التعارض اکثر ذالک، اکثر ذالک فی الفعل مع القول. کہتے ہیں یہ جو تعارض ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے اکثر طور پر پیدا ہوتا ہے فی الفعل مع القول، قول اور فعل کے درمیان، اول فی القول مع القول، یا قول کا قول کے ساتھ. یعنی قولی روایت فعلی روایت کے ساتھ معارض ہو جائے تو تب یہ تصور کیا جا سکتا ہے اس تعارض کا کہ اب اس میں تطبیق دو یا ترجیح دو. یا پھر قولی حدیث کا قولی کے ساتھ تعارض ہو جائے، اس صورت کے اندر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ تعارض پیدا ہو گیا ہے لہٰذا اس میں کو تطبیق دو یا اس پہ جمع کرو یا اس میں ترجیح دو. کہتے ہیں جب تعارض فعل کا فعل کے ساتھ ہونا تو پھر وہاں تطبیق یا ترجیح کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، وہاں اختیار کی طرف جایا جائے. تو کسی حد تک یہ بات صحیح ہے لیکن اس کو علی الاطلاق بات درست نہیں کہا جا سکتا. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے ایک فعل ایسا کیا ہے دوسرا ایسا کیا ہے تو وہ ناسخ منسوخ والا مسئلہ بھی اس میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کانا آخرہ اس طرح ہے، نا کہ آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے ترک الوضوء مما مست النار، آگ سے پکی چیز کے سے وضو کو ترک کرنا. اب یہ بھی عمل ہی ہے نا، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وضو ٹوٹ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ٹوٹ سکتا، ان میں سے ایک ہی ہے نا. تو ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ بھی ادھر ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے تھے بعد میں اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک کر دیا، تو گویا یہ قاعدہ جو ہے یہ کلی نہیں ہے. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ افعال میں اختیار دے دیا جائے کہ یہ کر لو یا وہ کر لو. تو بس اوقات ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے یا یہ زیادہ راجح ہے وغیرہ وغیرہ. جی کسی کا کوئی سوال اس میں؟ جی ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.